آج کاموں کو استخاروں کی بھیٹ چڑھایا جا رہا ہے. جو کرنے کا کام ہے مشورہ وہ نہیں لیا جا رہا, اور جو استخارہ سنت ہے وہ کیا نہیں جا رہا. میں بار بار یہ بات بتاتا ہوں, استخارے میں نکلتا کچھ بھی نہیں ہے. استخارہ اللہ سے مشورہ نہیں ہے. اگر استخارہ اللہ سے مشورہ ہوتا تو پھر اللہ سے مشورے سے بعد مخلوق سے مشورے کی اجازت ہوتی. تو اللہ کے مقابلے میں مخلوق کی کوئی اوقات ہے؟ تو اگر استخارہ اللہ سے مشورہ ہے اور اللہ خواب میں آ کے آپ کو بتائے گا کہ کرو یا نہیں کرو, ریڈ کا مطلب نہیں کرو, گرین کا مطلب کر لو, کالے کا مطلب مت کرو, اور وائٹ کا مطلب کر لو, لوگوں نے یہ بنائی ہوئی باتیں. تو پھر قرآن میں پبلک سے مشورے کی اجازت یا حکم ہوتا؟ قرآن میں سورہ شورا نازل ہوتی جس کا نام ہی مشورہ ہے. قرآن میں یہ ہوتا وَأَمْرُهُمْ ذُو شُورَى بَيْنَهُمْ, ان کے اہم معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں, یہ ہوتا قرآن میں. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے استخارہ مشورہ بولو نہیں ہے. جب مشورہ نہیں ہے تو جب ہم کسی سے مشورہ لیتے ہیں تو سامنے والا اپنی رائے دیتا ہے. جب مشورہ نہیں لیتے تو رائے دیتا ہے پھر وہ, بلکہ ہم اس کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ میں نے آپ سے پوچھا ہے. ایک بھکاری کے پاس نا ایک خاتون ایک کے پاس ایک بھکاری آیا, ہٹا کٹا تھا, اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. اس نے کہا شرم نہیں آتی اتنے ہٹے کٹے ہو کے بھیک مانگتے ہو؟ اس نے کہا میں بھیک مانگ رہا ہوں, مشورہ نہیں مانگ رہا آپ سے. جو مانگ رہا ہوں وہ دے سکتی ہے تو دے, باقی چیزیں جو نہیں مانگی ہیں وہ دینے کی بالکل ضرورت. بولو, ہم مجلس میں بیٹھے ہوں, کوئی بات کر رہے ہوں, بیچ میں کوئی مشورہ دے, ہم کہتے ہیں نا بھائی صاحب میں نے آپ سے مشورہ مانگا, کیا خیال ہے بھائی؟ تو اگر اللہ سے یہ مشورہ ہوتا تو اللہ جواب دیتا, اور جب اللہ جواب دیتا تو مخلوق سے مشورے کی اجازت نہیں ہوتی. تو استخارہ پھر ہے کیا بھائی؟ بھائی استخارہ ہے اللہ سے خیر طلب کرنا, اللہ سے دعا مانگنا. اللہم ان کنت تعلم, اے اللہ اگر تو یہ جانتا ہے کہ یہ عمل تیرے لیے میرے علم میں بہتر ہے تو مقدر کر دے اور اس میں برکت دے دے, بہتر نہیں ہے تو مقدر نہ کر, ہٹا دے اس کو یہاں سے. اب کرنا کیا ہے استخارے کے بعد؟ جب اشارہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو کرنا کیا ہے؟ جو استخارے سے پہلے کرنا ہے وہی استخارے کے نہیں آئی بات کر. اس کی مثال ایسے ہے, کیونکہ استخارہ دعا ہے نا, تو آپ کوئی کینسر کی, اللہ نے ویسے کوئی ہلکی مثال لے لیتا ہوں, کینسر کی تھوڑی گاڑی ہو گئی ہے, آپ کے سر پہ بال نہیں اگ رہے, آپ چاہتے ہو کہ میرے سر پہ بال اگیں, تو ہیئر ٹرانسپلانٹیشن والوں کے پاس جاؤ گے نا, آپ ان سے مشورہ لوگے کہ تیل لگا کے قدرتی طریقے سے اگائے جائیں یا ٹریکٹر چلا کے کھاد ڈال کے یہاں کی فصل یہاں لگائی جائے. یہی دو طریقے اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں. اور پھر کس ڈاکٹر سے علاج کیا جائے. تو آپ نے, میں بات ہی دماغ سے نکل گئی میری جو میں مثال دینا چاہ رہا تھا, کینسر ہی کی ٹھیک تھی یار. اس میں ایک سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوا, سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے نا, خبردار سگریٹ کینسر کے لیے نقصان دہ. ایک آدمی دکان پہ گیا, اس نے سگریٹ خریدی, اس پہ لکھا ہوتا ہے خبردار سگریٹ پینا مردانہ قوت کے لیے, مردانہ قوت کی کمزوری کا ذریعہ ہے. اس نے فوراً واپس کی بولا, وہ کینسر والی دے دے بھائی. تو کون سی دے دے؟ لوگوں کو کینسر قبول ہے, دوسری بیماری قبول, کہتا مر جائے. تو میرے ذہن سے ہی وہ مثال نکل گئی جو میں دینا چاہ رہا تھا. ہاں آپ گئے ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر نے آپ کو مشورہ دیا بھائی کینسر کا یہ علاج ہے, یہ علاج ہے, یہ علاج ہے. مولوی صاحب کے پاس گئے, مولوی صاحب نے کہا بھائی میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں لیکن میں دعا کر دیتا ہوں. تو آپ مولوی صاحب سے پوچھو گے مولوی صاحب دعا کے بعد میں نے کیا کرنا ہے, تو مولوی صاحب کیا کہیں گے جو دعا سے پہلے کر رہے تھے. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی دعا سے پہلے جو کر رہے تھے کیا کر رہے تھے؟ کینسر کو دور کرنے کے دنیاوی اسباب اختیار کر رہے تھے. اور کینسر کو دور کرنے کا دنیاوی سبب کیا ہے؟
कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाना। तो वही पहले भी था, दुआ के बाद भी क्या होगा? वही होगा। तो इस्तिखारा भी दुआ है, इस्तिखारे से पहले भी वही करना है जो इस्तिखारे के बाद करना है, कोई नया काम नहीं करना। फिर एक सवाल पैदा होता है, फिर जब ये दुआ ही है तो फिर दुआ ही हो ना, ये इस्तिखारे की अलग से क्या है कि 2 रकत पढ़ के इस तरीके से दुआ मांगी जाए? भाई है दुआ ही, लेकिन इसके अल्फाज चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेशली सिखाए हैं और इसका तरीका सिखाया है, तो पता चला कि ये आम दुआओं से ऊपर की दुआ है। इसकी कबूलियत का इम्कान दूसरी दुआओं की निस्बत ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा है। लेकिन करना वही है जो दुआ से पहले, और जो दुआ के बाद भी वही करना है जो दुआ से पहले करना है। अब पहले क्या करना है? कामयाबी के असबाब इख्तियार करने, और कामयाबी के असबाब में सबसे अहम तरीन सबब है उस काम के माहिरीन से मशवरा लेना। आप कैंसर के पेशेंट हो तो कामयाबी का सबब यह है कि उस काम के माहिरीन जो कैंसर स्पेशलिस्ट है उनसे मशवरा लिया जाएगा। 2 चीजें, मशवरा भी लिया जाएगा और उसके माहिर से लिया जाएगा। किसी प्लम्बर से मशवरा लेना तो भी जितने मर्दी इस्तिखारे निकाल दो बर्बाद ही हो गए आप। बहुत से लोग कहते हैं हमने तो 20 इस्तिखारे निकाले थे फिर भी नाकाम हो गए। भाई वजह उसकी है कि इस काम के जो दुनियावी असबाब है ना कामयाबी के, वो आपने इख्तियार नहीं किए। क्योंकि दुआएं जब कबूल होती हैं जब आप दुनियावी असबाब भी इख्तियार करते हो। आप सारी रात तहज्जुद में दुआ मांगते रहो, पूरी रात रो रो के गिड़गिड़ा के मर जाओ, आप बेहोश हो जाओ कि अल्लाह मुझे रोटी खिला दे, लेकिन सुबह आप पराठा अपने निवाले हलक में नहीं उतारते तो वो खुद ब खुद उड़ के दुआओं की वजह से आपके हलक में नहीं जाएगा। आपको रोटी तलाश करनी पड़ेगी, आटा लाना पड़ेगा, गूंदना पड़ेगा, तंदूर में डालना पड़ेगा, फिर निकालोगे, फिर उसको लुकमा बना बना के खाओगे। तो ऐसे ही कुरान से पता चलता है कि कामयाबी के जाहिरी असबाब में जो सबसे पावरफुल सबब है वो है उस फन के माहिरीन से मशवरा। इसलिए उलमा कहते हैं इस्तिखारा ना किया हो, मशवरा लेके काम किया हो, कामयाबी का फिर भी इम्कान है। लेकिन इस्तिखारा किया और मशवरा नहीं किया तो कोई इम्कान नहीं है कामयाबी का, क्योंकि आपने तो उसके असबाब ही पूरे नहीं किए ना भाई। कोई मुआवजा हो जाए तो एक अलग बात है।